آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ سوشل انسٹیٹیوشنز ان اسلامک سویلائزیشن یعنی اسلامی تہذیب میں سماجی اداروں کا کردار کیا تھا اور انہوں نے کس طرح ایک مضبوط، منظم اور بااخلاق معاشرہ تشکیل دیا۔ اسلامی تہذیب صرف عبادات یا روحانیت تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس نے ایک مکمل سماجی، معاشی اور انتظامی نظام قائم کیا۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کو منظم کرتا تھا۔ جب ہم ابتدائی اسلامی معاشرے کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر مدینہ کی ریاست کو، تو ہمیں ایک متوازن اور منظم سوسائٹی نظر آتی ہے، جہاں مسجد، بازار، عدالت، مدرسہ اور بیت المال سب اپنی اپنی ذمہ داری نہایت دیانتداری سے ادا کر رہے تھے۔ سب سے پہلے مسجد کو دیکھتے ہیں۔ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مکمل کمیونٹی سینٹر تھی۔ یہاں نماز ادا کی جاتی، تعلیم دی جاتی، اہم مشورے ہوتے اور سماجی اور سیاسی معاملات پر گفتگو کی جاتی۔ مسجد وہ مقام تھا جہاں امیر و غریب ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے، جس سے مساوات اور اتحاد کا عملی درس ملتا تھا۔ مسجد معاشرے کا دل تھی، جہاں سے اخلاقی رہنمائی، روحانی طاقت اور سماجی ہم آہنگی پیدا ہوتی تھی۔ اسی طرح بازار کا نظام بھی نہایت منظم اور اصولوں پر مبنی تھا۔ تجارت میں دیانتداری، ناپ تول میں انصاف، وعدوں کی پابندی اور خریدار و فروخت کرنے والے کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جاتا تھا۔ بازار میں نگرانی کا باقاعدہ نظام موجود تھا تاکہ کوئی دھوکہ دہی یا ظلم نہ ہو۔ اس سے نہ صرف معاشی استحکام پیدا ہوا، بلکہ لوگوں کے درمیان اعتماد بھی قائم رہا۔ اسلامی معیشت کا مقصد صرف منافع نہیں، بلکہ انصاف اور خدمت تھا۔ ایک اور اہم ادارہ تھا بیت المال، یعنی عوامی خزانہ۔ یہاں زکوٰۃ، صدقات اور دیگر مالی وسائل جمع کیے جاتے اور پھر انہیں مستحقین تک پہنچایا جاتا۔ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، معذوروں اور مسافروں کی مدد کی جاتی۔ اس نظام نے غربت کو کم کرنے اور معاشرے میں توازن پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح ایک ایسا فلاحی نظام قائم ہوا جہاں کمزور افراد کو سہارا دیا جاتا تھا اور انہیں تنہا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ اسلامی عدالتیں بھی سماجی استحکام کا ایک مضبوط ستون تھیں۔ قاضی انصاف کے اصولوں کے مطابق فیصلے کرتے اور قانون سب کے لیے برابر تھا۔ امیر اور غریب، حکمران اور عام شہری، سب ایک ہی معیار کے تحت انصاف حاصل کرتے تھے۔ عدل و انصاف کا یہ نظام معاشرے میں اعتماد، امن اور استحکام پیدا کرتا تھا۔ تعلیم کا ادارہ بھی اسلامی تہذیب کی ایک بڑی طاقت تھا۔ مدارس، مساجد سے منسلک مکاتب اور بڑی علمی درسگاہیں قائم کی گئیں۔ یہاں نہ صرف دینی علوم بلکہ طب، ریاضی، فلکیات، کیمیا اور فلسفہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔ علم کو عبادت کا درجہ دیا گیا اور علماء کو معاشرے میں عزت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تہذیب نے علم و تحقیق کے میدان میں دنیا کی رہنمائی کی۔ صحت کے شعبے میں بھی بیمارستان یعنی ہسپتال قائم کیے گئے، جہاں مریضوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ طبی تحقیق، تربیت اور ادویات کی تیاری کا منظم نظام موجود تھا۔ یہ ادارے اس بات کی علامت تھے کہ اسلامی معاشرہ انسانی خدمت کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ وقف کا نظام بھی اسلامی سماجی ڈھانچے کی ایک نمایاں خصوصیت تھا۔ لوگ اپنی زمین، جائیداد یا وسائل کو عوامی فلاح کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ ان وسائل سے اسکول، کنویں، پل، مسافر خانے اور ہسپتال چلائے جاتے۔ اس طرح فلاحی کام مستقل بنیادوں پر جاری رہتے اور آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھاتی۔ خاندانی نظام اسلامی سماجی ڈھانچے کی بنیاد تھا۔ خاندان کو مضبوط بنانے، والدین کا احترام، بچوں کی اچھی تربیت اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک پر زور دیا گیا۔ ایک مضبوط خاندان سے ہی ایک مضبوط اور مستحکم معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی اسلامی سماجی نظام کا حصہ تھا۔ مختلف مذاہب اور قومیتوں کے لوگ اسلامی ریاست میں امن کے ساتھ رہتے تھے اور انہیں اپنے مذہبی معاملات میں آزادی حاصل تھی۔ یہ سماجی رواداری اور ہم آہنگی کی بہترین مثال تھی۔ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو اسلامی تہذیب کے سماجی ادارے عبادت، تعلیم، انصاف، معیشت، صحت اور فلاح زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتے تھے۔ ان کا مقصد صرف نظم و ضبط قائم کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا تھا جہاں عدل، مساوات، ہمدردی، ذمہ داری اور اخلاقیات کو عملی شکل دی جائے۔ آج کے دور میں بھی ہم ان اصولوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگر ہم انصاف، دیانتداری، علم، سماجی خدمت اور باہمی تعاون کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم بھی ایک بہتر اور بااخلاق معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کے سماجی ادارے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایک مضبوط معاشرہ صرف قوانین سے نہیں، بلکہ اخلاق،